گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا اور سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں کلام رضا کو سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آج بھی ایک بڑا ہی پیارا اور ایک انوکھا کلام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے کلاموں کی کیا بات ہے۔ آج کے کلام میں میرے اعلیٰ حضرت نے بہت مشکل الفاظ کو بڑے سلیس انداز میں، بڑے پیارے اور آسان انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور بات بھی بڑی نرالی کی ہے۔ کلام کون سا ہے؟ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے، کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ اب یہاں یوں کا استعمال اتنی بار کیا ہے کہ ہمارے لیے بھی بالکل نئی چیز ہے کہ لفظ یوں کو بھی اتنے پیارے انداز میں مختلف کیفیتوں کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ پہلے مشکل الفاظ کو سمجھتے ہیں۔ یوں، یہاں جو پہلا لفظ یوں استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے اس طرز سے، یعنی اس طرح۔ ہم کہتے ہیں یوں ہوا یہ کام، اس طرح ہوا۔ اچھا، کیف جو ہے یہ سوال کے لیے بھی آتا ہے اور کیفیت کے لیے بھی آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے سفر معراج کی بات ہو رہی ہے۔ عرش پر کیسے گئے آقا؟ مجھ سے پوچھتے ہو کہ آقا عرش پر کیسے گئے؟ کیسے کوئی بتا سکتا ہے؟ یاد رہے کہ قرآن میں جب شب معراج کا تذکرہ ہوا، سفر معراج کا تذکرہ ہوا، تو رب عز و جل نے یہ سفر کی جو بات کی قرآن میں وہ سبحان کے ذریعے کی۔ لفظ سبحان کو سب سے پہلے لایا گیا، سبحان الذی اسرا۔ اب یہ 15ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، پہلے میں چاہتا ہوں اس پہلی آیت کو سنتے ہیں، اس کو تلاوت بھی سنتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ باقی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ جی بیٹے اسلامی بھائیوں، اب ذرا سمجھیے گا بات کو کہ لفظ سبحان جو ہے جب کسی جگہ کہا جائے تو وہ نہایت تعجب کے لیے کہا جاتا ہے۔ اگر یعنی اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ نبی پاک علیہ السلام شب معراج کیسے تشریف لے گئے، کیفیت کیا تھی، انداز کیا تھا، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہاں تو ایسے ویسے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ خدا عز و جل نے جب جناب اس کی بات کی ہے تو سبحان کہہ کر گفتگو یعنی کلام شروع کیا ہے، ارشاد فرمایا ہے، پھر سوال کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کوئی نہیں بتا سکتا یہ سفر کیسے تھا۔ ہر چیز الفاظ میں بیان ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہ سفر کیسے ہوا رب جانے اور اس کا حبیب جانے، کیونکہ اس کی جب تفصیل پڑھتے ہیں تو کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم تھا، وضو کا پانی بہہ رہا تھا، اور اسی دوران نبی پاک کی سارا سفر کر کے تشریف لے آئے مکہ پاک سے، سبحان اللہ، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے بیت المقدس جانا، وہاں نبیوں کی امامت کرنا، پھر ساتوں آسمان کی سیر کرنا، عرش تک جانا، اور اس کے بعد لامکان تک جانا، رب سے کلام کرنا، رب کا دیدار کرنا، جنت اور جہنم کے طبقات کو ملاحظہ کرنا، یہ سب کچھ کرنا، اور جب واپس آنا تو کنڈی ابھی بھی ہل رہی ہو، بستر ابھی بھی گرم ہو، پانی ابھی بھی بہہ رہا ہو۔ عقل سے ہر چیز کا جواب نہیں دیا جا سکتا، سبحان اللہ۔ رب جانے کہ اپنے حبیب علیہ السلام کو اتنا بڑا سفر کرایا۔ ہاں، عشق کی زبان میں ایک جواب تو دیا جا سکتا ہے، عقل کہتی ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ عشق ایک بڑا پیارا جواب دیتا ہے۔ اس کو آپ کو میں آسان زبان میں سمجھا دیتا ہوں۔ ہماری گھڑی کے اندر سیل ہوتا ہے، سیل نکال لیں تو گھڑی رک جاتی ہے، پھر بیٹری یا سیل لگائیں تو گھڑی چلنے لگتی ہے۔ نبی پاک جانے کائنات ہیں،
آقا رب سے ملنے تشریف لے گئے، لا مکان تشریف لے گئے، کائنات رک گئی تھی۔ آقا واپس تشریف لائے، جانے جہاں واپس آئے، اب کائنات نے پھر چلنا شروع کیا۔ مگر ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل میں کیفیت کیا تھی یہ بیان کرنا مشکل ہے، بلکہ کیفیت کے پر بھی جل جاتے ہیں۔ جب اس کیفیت کے بارے میں اس سفر کے بارے میں سوال کیا جائے، کیف کے پر جہاں جلیں، کوئی بتائے کیا کہ یوں، کوئی بتا نہیں سکتا کیسے ہوا، مگر یہ سفر ہوا ضرور۔ اور یہی سفر نبی پاک کی شان اور آپ کے مرتبے کو کس پیارے انداز میں بیان کرتا ہے کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ رب عز و جل نے وہ مرتبہ دیا جو کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اپنا دیدار رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی سر کی آنکھوں سے کروایا۔ یہ مقام دنیا میں اور کسی کو نہ ملا۔ سفر معراج کی بات ہے، اس کیفیت کی بات ہے، بے بسی کا اظہار بھی ہے، شان مصطفیٰ کا اقرار بھی ہے۔ ذرا سمجھیے اس شعر کو، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے، کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے، کوئی بتا کیا کہ یوں۔ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے، کوئی بتا کیا کہ یوں۔ پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر معراج کا ہی ذکر ہے اور کیا پیارا انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ اللہ اکبر۔ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھیے۔ قصر دنا یعنی نزدیکی کا محل، وہ قصر جو بڑا قریب ہے، یعنی یہ ذکر ہے نبی پاک جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب پہنچے، اس جگہ پر پہنچے جہاں کب کہاں مقام یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، لا مکان ہے۔ اچھا، راز کہتے ہیں بھید کو۔ روح قدس جبریل امین کا نام ہے، یعنی آپ فرشتوں کے بھی سردار ہیں نا، اس لیے آپ کو روح قدس بھی کہا جاتا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی قصر دنا ایک ایسا راز ہے جو ہر کسی کے لیے راز ہے، کیونکہ نبی پاک جہاں پہنچے، جس کے بعد جبریل امین بھی ساتھ نہیں تھے نا۔ پیارے آقا جانے اور رب جانے کیا بات ہوئی، کیا عطائیں ہوئیں، کیا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے نوازا۔ تو اب کوئی کتنا ہی عقل والا کیوں نہ ہو، اس کی عقل بھی اس راز کو سمجھنے سے حیران ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جبریل امین ایک خاص مقام تک ساتھ تھے۔ چلے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا سنا، کیا باتیں ہوئی قصر دنا پر، کیا عطائیں ہوئیں۔ تو جبریل امین سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ ایک ایسے نور کے جلووں میں میرے آقا آگے گئے کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا، بلکہ ایک انچ بھی آگے بڑھتا، تو ان جلووں کی حدود میں جاتا تو میرے پر جل کر راہ ہو جاتے۔ یعنی ایک وقت تک جبریل امین یہی سمجھتے رہے کہ میں فرشتوں کا سردار ہوں اور میری رسائی بہت آگے تک ہے،
مگر جب عرب کے چاند کی باری آئی، جب نبی پاک کو مہمان بنایا گیا، تو شاید جبریل امین کو بھی یہ پہلی بار پتا چلا کہ میری بھی ایک حد بندی ہے، مگر جبریل امین کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں نبی پاک کی گویا پہنچ اور میرے آقا کی رسائی شروع ہوتی ہے۔ کسر دنا تک کس کی رسائی؟ جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور آسمانوں تک گئے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ بنا آسمان منزل ابن مریم، گئے لا مکان تاجدار مدینہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جبریل امین علیہ السلام اب آگے کچھ نہیں بتا سکتے کہ آگے کیا ہوا، ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ ہاں، خود نبی پاک علیہ السلام جب آگے جانے لگے تو جبریل امین نے ایک درخواست ضرور کی تھی کہ حضور میری یہ درخواست بارگاہ الہی میں پہنچا دیں کہ قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھانے کا موقع مل جائے۔ جب نبی پاک کا یہ مقام دیکھا جبریل امین نے تو کیا خوبصورت درخواست پیش کی، اور ہم امتیوں سے کتنا پیار کا اظہار کیا ہے۔ بہت خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں لکھی نا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے خود کچھ باتیں بتائیں، کچھ راز ہمیں بتائے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں اس ایک مقام پر پہنچا تو مجھے وہاں پر کچھ وحشت ہوئی، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کلام ہوا، جو آواز آئی، بڑی پیاری اور گہری بات ہے۔ وہ آواز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں تھی۔ علماء نے بحث کی کہ رب کی طرف سے جب کلام ہوا تو آواز صدیق اکبر کی کیوں محسوس ہوئی؟ کیونکہ نبی پاک کے قریبی دوست سیدنا صدیق اکبر تھے۔ چونکہ نبی پاک کو کچھ وحشت ہو رہی تھی تو کسی جاننے والے کی آواز سن کر بندہ اپنے آپ کو نارمل فیل کرتا ہے، لیکن کلام رب کا تھا، اور وہاں یہ فرمایا گیا ٹھہر جا اے میرے پیارے، تیرا رب تجھ پر صلات بھیج رہا ہے، رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے جب میں پہنچا وہاں سے ندا آئی اے تمام مخلوق میں سے بہتر میرے محمد احمد، میرے قریب آ اور قریب آ اور قریب آ۔ اللہ اکبر، کیا کیا عطائیں ہوئیں۔ اس سفر کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا شاندار قصیدہ معراج لکھا ہے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہ سفر کتنا تیزی سے ہوا اور جبریل امین بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ اس بات کو اعلیٰ حضرت نے اس قصیدہ معراج کے چند اشعار میں کس پیارے انداز میں بات کی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہ کی دور پہنچی، برات میں ہوش ہی گئے تھے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ اللہ اکبر، یہ باتیں دماغ سے سوچی نہیں جا سکتی، ہر چیز ہماری عقل جواب دے دے یہ ضروری نہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک بھبو کا پھوٹا، خرت کے جنگل میں پھول چمکا، دہر دہر پیڑ جل رہے تھے۔ اس قصیدے کو بھی ہم نے سلسلہ نغمات رضا میں ایک بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو بہرحال ہر چیز عقل سے تولی جائے ضروری نہیں۔ ایک شعر پڑھ کر اپنی بات کو مزید آگے لے جاتا ہوں۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ عشق سے بھی بہت سارے فیصلے کرنے چاہیے۔ اب چلتے ہیں اس کلام کی طرف۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کسر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم جیسی ہے، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم جیسی ہے، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں پڑھ
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت نے بڑی گہری اور بڑی نرالی بات کی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح گمیں، میں نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح گمیں، صبحوں نے نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا کہ یوں. ذرا اس پہ سمجھیے گا مشکل الفاظ کے معنی. جلوائے اصل سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ، اور نور مہر، نور کہتے ہیں روشنی کو، مہر کہتے ہیں سورج کو، سورج کی روشنی یہاں مراد ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس طرح کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنایا. ایک نور میں دوسرا نور کیسے ضم ہو سکتا ہے؟ جلوائے اصل میں کیسے ایک نور دوسرے نور میں گم ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے صبح پر غور کیا تو صبح نے سمجھا دیا. صبحوں نے نور مہر میں، پہلے صبح صادق ہوتی ہے، سورج نہیں نکلا ہوتا، صبح کا نور ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو وہ صبح کا نور سورج کے نور میں ضم ہو جاتا ہے. یعنی ایک نور دوسرے نور میں کیسے گم ہوتا ہے؟ صبح کا یہ منظر ہمیں سکھا رہا ہے کہ پہلے صبح صادق ہوتی ہے، اس کی روشنی ہوتی ہے، لیکن جب سورج نکلتا ہے، نور مہر جب ہوتا ہے تو صبح نو اس کے اندر جا کر ضم ہو جاتی ہے. تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے بنایا. اور کیسا بنایا؟ سبحان اللہ. شاعر لکھتے ہیں نا، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، شب اسرا تیرے جلووں نے کچھ ایسا سما باندھا کہ اب تک عرش اعظم منتظر ہے تیری رخصت کا. کیا بات ہے نبی پاک کے چہرہ انور کی طلعت اور چاندنی اور خوبصورتی کا. ذرا سمجھیے اس بات کو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میں نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح گمیں، یعنی پہلے مصرے میں سوال ہے، دوسرے مصرے میں اسی سوال کا جواب ہے. میں نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح گمیں، صبحوں نے نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا کہ یوں. میں نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح گمیں، صبحوں نے نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا کہ یوں پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اس کلام میں بڑا عجیب اور بڑا نرالا اسلوب اختیار کیا ہے اعلیٰ حضرت نے. پہلے مصرے میں سوال ہے اور ایسا لگتا ہے دوسرے مصرے میں اسی سوال کا جواب ہے. ذرا شعر سنیے گا. آپ لکھتے ہیں دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں. اللہ اکبر. اپنا کام بھی بنا لیا اور بات بھی کمپلیٹ کی ہے. ذرا سمجھیے گا اس بات کو. مردے جلانے سے مراد مردے زندہ کرنا. یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان لوگوں کو بھی جواب دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک کیسے مردے زندہ کرتے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرضی دیکھیں کیسی پیاری کی ہے کہ دل کو ہے فکر. میرا تو ایمان ہے کہ آپ نے مردے زندہ فرمائے ہیں، لیکن نامعلوم کیوں میرے دل کو آنکھوں سے دیکھنے کی فکر دامن گیر ہے. تو میرے آقا ایک بار میری تسلی کے لیے، یقین قلب کے لیے میرے مردہ دل کو ایک ٹھوکر لگا دینا اور اس کو زندہ کر کے بتا دیں کہ دیکھو یوں میں مردے زندہ کیا کرتا. اللہ اکبر. ذرا سمجھیے گا بات بڑی پیار والی بھی ہے، بڑی نرالی بھی ہے، اپنی التجا بھی کہہ دی ہے کہ دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. کس طرح میرے آقا مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. حضرت جابر کے بچوں کو زندہ کیا، اس کے گھر پر ان کے گھر پر جو بکری تھی تناول فرمانے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع کر کے زندہ کر دیا. اتنے سارے معجزات ہیں، دیکھ تو نہیں سکے نا ہم. آقا ایک کام کیجئے، کرم فرمائیے، اس مردہ دل کو ایک ٹھوکر لگائیے. آپ کی ٹھوکر لگے گی، یہ زندہ ہو جائے گا. مجھے پتہ بھی چل جائے گا زندہ کیسے ہوتے، کام بھی بن جائے گا. اللہ اکبر. ہے بڑی نرالی، بڑی پیاری بات. اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ بات کہی نا کہ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا آقا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. اب آپ نے جب مردے ہی زندہ کر دیے تو اس مردہ دل کو بھی زندہ فرما دیجئے.
اے میں فدا، یہ بڑا پیارا انداز ہے، یعنی یہ اردو کا ایک بڑا نرالا انداز ہے کہ فدا میں آقا آپ پر، اس کو اس طرح کہا گیا کہ اے میں فدا، آقا میں آپ پر فدا، ایک ٹھوکر اسے لگا کر بتا دیجئے کہ یوں میں زندہ کیا کرتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ذرا سمجھیے اس شعر کو، دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کہ یوں۔ دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے مردے جلاتے ہیں حضور، دل کو ہے فکر کس لگا کرے ٹھوکر اسے بتا کہ یوں پڑھیے صلی علی کریم نا صلی علی محمد۔ کیا بات ہے۔ پیچھے بیٹھے اسلامی بھائیو، اب ذرا اگلے شعر کو سنیے گا۔ باغ میں شکر وصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے، خیر وہ یوں ہوا کہ یوں۔ اللہ اکبر۔ باغ میں شکر وصل، پہلے شکر وصل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ملاپ پر شکر کرنا، کسی سے ملاقات ہو جائے، کوئی محبوب مل جائے تو بندہ شکر کرتا ہے نا۔ اور ہائے ہائے سے مراد آہیں بھرنا، درد سے بلبلانا۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات لکھی ہے، بلبل جب باغ میں ہوتی ہے، گلاب کے قریب ہوتی ہے، پھول کے قریب ہوتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے، اس کی زندگی کے مزے ہوتے ہیں، مگر جب وہ باغ سے دور ہو جائے تو ہائے ہائے گل، یعنی وہ گل کی یاد میں تڑپتی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس مثال کو دے کر سمجھا رہے ہیں کہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب میں آپ کے در پر ہوتا ہوں تو زبان پر شکرانے کے الفاظ ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتا ہوں کہ نبی پاک کے قدموں میں ہوں، آقا کے در پر ہوں، مگر جب آپ کے در سے دور ہوتا ہوں تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہوں، آپ کے ہجر میں آپ کا ذکر کرتا ہوں، روتا ہوں۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں ایک بات بڑی اچھی ہے کہ کام اچھا ہے نا، آپ ہی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے قدموں میں ہوتا ہوں تب بھی آپ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہوں، آپ کی شان بیان کرتا ہوں، دور ہوتا ہوں تو آپ کی یاد میں تڑپتا ہوں، تو کام تو دونوں ہی اچھے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کا ذکر ہو جاتا ہے، یوں ہو جائے یا یوں ہو جائے، کام تو آپ کے ذکر سے ہے، زندگی اسی میں گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے نا، اس کی زندگی بڑی نرالی ہوتی ہے، مدینے جائے تو بھی نبی پاک کے جلووں میں، ان کی یادوں میں گم رہتا ہے، وہاں سے آ جائے تو اب اس کی فراق میں، اس کی حسرت میں، اس کی تڑپ میں زندگی گزارتا ہے۔ کام ہے ان کے ذکر سے، خیر یوں ہوا کہ یوں، بس یہ ہوتا رہے، نبی پاک سے بندھے رہیں، ان کا ذکر زبان کرتی رہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ امیر علیہ سنت نے ایک بڑی پیاری التجا اسی طرح کی نا، آپ لکھتے ہیں اگر نہیں میری ایسی قسمت کہ صدا حضوری کی پاؤں لذت، رلائے دن رات تیری فرقت، نبی رحمت شفیع امت، یا تو حضوری پہ بلا لیجئے، اور اگر دور رہنا مقدر ہے تو اپنی یادوں میں تڑپاتے رہیے، آپ کی یادیں ہی دل میں بسی رہیں۔ بڑا پیارا عشق بھرا انداز ہے، ذرا سمجھیے گا اعلیٰ حضرت کی شاعری کو۔ باغ میں شکر وصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے، خیر وہ یوں ہوا کہ یوں۔ باغ میں شکر وصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل، باغ میں شکر وصل تھا، ہجر
ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں پڑھیے صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مقطع کلام جو کہ عطر کلام ہوا کرتا ہے، کمال کی بات کی ہے اعلیٰ حضرت نے، بہت سارے شعراء کو سمجھا بھی دیا ہے۔ کہتے ہیں جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے، جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے، لا اسے پیش جلوائے زمزمائے رضا کے یوں۔ اب ذرا سمجھیے اس بات کو، پاس سے مراد ہے لحاظ، یعنی شریعت کا لحاظ، حسن سے مراد خوبصورتی ہے۔ اچھا، اب جلوہ کہتے ہیں نظارے کو، اور زمزمہ کہتے ہیں سر کو۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات کی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے کہ نعت لکھی جائے اور اس میں شریعت کا بھی خیال رکھا جائے اور فصاحت و بلاغت بھی ہو، اس میں جناب شاعری کا حسن بھی ہو اور شریعت کا پاس بھی ہو، ان دونوں کو ملا کر لکھنا بہت مشکل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسے شخص کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو عشق سے لبریز نعتیں بھی دکھاؤں گا جو شاعری کا بھی شاہکار ہیں، جس میں ایک ایک لفظ موتی کی مانند ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لاؤ میرے سامنے تو میں اپنی نعتیں دکھاؤں، زمزمائے رضا، اس کو دکھاؤں کہ میرا راگ، میرا سر، میری نبی پاک کی جو بارگاہ میں نعتیں ہیں وہ کیسی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور واقعی آج بھی بڑے بڑے شعراء جس کو کہیں کہ وہ اپنے زمانے کے یکتا تھے، جب اعلیٰ حضرت کی بات آتی ہے تو سر جھکاتے ہیں کہ کمال کا انداز تھا۔ صرف ایک مثال دوں گا ورنہ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک بہت بڑے شاعر تھے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، وہ مشہور شاعر اطہر باپوری کہا جاتا تھا ان کو۔ ایک نعت لے کر آئے کہ حضور ذرا اس کو چیک کر لیجئے، تو ایک اس میں شعر تھا، کب ہیں درخت کھڑے حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ و لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا باقی نعت تو ٹھیک ہے مگر یہ دوسرا مصرع نبی پاک کے دربار کے شان کے لائق نہیں ہے۔ مجنوں کھڑے ہیں یعنی فرشتے کھڑے ہیں، مجنوں کہا گیا فرشتوں کو، خیمہ کہا گیا گنبد خضرا کو، اور معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لیلا سے تشبیہ دی گئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس طرح کے الفاظ تو استعمال نہیں ہو سکتے، تو آپ نے کہا یہ درست نہیں ہے، تو کہا حضور آپ ہی درست کر دیجئے۔ تو فوراً ہی فی البدیہہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت شعر بنا دیا۔ آپ کہتے ہیں کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ تو ادب کا پاس بھی رہے اور نبی پاک کی شان بھی بیان ہو۔ یاد رہے نعت لکھنا جو ہے نا، یہ تلوار کے دھار سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ تھوڑا سا بڑھا دیا جائے تو یہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ یہ ہو سکتا ہے کہ غلو ہو جائے اور رب سے ملا دیا جائے، وہ بھی کفر ہے۔ اور اب اگر نبی پاک کی شان میں تھوڑی سی بھی کمی کر دی جائے تو اب یہ گستاخی ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ حمد جو ہے نا اس کی کوئی لمٹ نہیں، آپ جتنی تعریف کرنا چاہیں کر دیں، لیکن جب نبی پاک کی شان بیان کرنی ہوگی تو بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو دیکھنا ہوگا کہ جو مرتبہ ہے میرے آقا کا وہ بھی بیان ہو اور کوئی ایسی بات بیان نہ ہو جائے۔ معاذ اللہ کچھ لوگ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ رب سے ملا دیتے ہیں، یقیناً وہ شرک ہو جاتا ہے، اور اگر گھٹا دے تو معاذ اللہ گستاخی کفر ہو جاتی ہے۔ تو نعت لکھنا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ امام اہل سنت اللہ تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، کمال کی بات ہے۔ بہت سارے شعراء کے لیے سبق بھی ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں جو کہے کہ شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے، لا اسے پیش جلوائے زمزمائے رضا کے یوں۔ جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے، جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے، لا اسے پیش جلوے زمزمے رضا
کہ یوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتا گیا کہ یوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کوئی بتائے کہ کیا کہ یوں. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، ان کی شاعری کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں، ان کے عشق رسول کے بارے میں بھی کوئی بتائے کیا کہ یوں. اللہ نے کیا مرتبہ عطا کیا ہے، کیا فراست، کیا بلاغت. عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ آپ کے الفاظ پڑھتے ہیں تو آپ کا تخیل سامنے آتا ہے. امیجینیشن کیا تھی، شخصیت کیا ہے. جتنا سمجھتے جائیں اتنی محبت بڑھتی جاتی ہے. ایک تمنا ہے اللہ سے، آج کے سلسلے کی برکت سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں قیامت کے دن اعلیٰ حضرت کا دیدار نصیب فرمائے، ان کے پیچھے پیچھے، نبی پاک کے پیچھے پیچھے. کیونکہ ہمارا ایک کہتے ہیں نا بڑا مضبوط حسن زن ہے کہ اعلیٰ حضرت کو دربار رسالت پہ بڑا پیارا مقام حاصل ہے. اعلیٰ حضرت کا دامن تھامیں گے تو انشاءاللہ ان کے پیچھے نبی پاک اور نبی پاک کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. بزرگوں کا اللہ ہمیں جن سے محبت ہے ان کا دیدار بھی عطا کرے، ان کا ساتھ بھی نصیب کرے. تربت اعلیٰ حضرت پر اللہ کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے. اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے.